اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ نمبر 32 اور آج ہے جی 30 جون 2020۔ کافی سوال ہمارے پاس سینکڑوں کے حساب سے اکٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ لوگوں کو امپیشنٹ بھی ہوئے ہیں کہ جی جلدی سے جواب دے دیں، یس نو میں جواب دے دیں۔ کوشش میری یہی ہے کہ جلدی پروگرامز آپ تک پہنچ سکیں، لیکن دیکھیں یس اور نو سے کام نہیں بنے گا۔ یس اور نو سے اکثر اوقات کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے، تو بات آپ کو پوری سمجھنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو کہ بہت ہی ٹائم باؤنڈ ہے، ٹائم بیسڈ ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ ہم اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن کے اندر اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے سوال ہیں اس سے شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ جی آپ کی فیوریٹ بکس کون سی ہیں، اور آپ کی فیوریٹ جو ہیں اسکالرز یا آتھرز جو ان سے ہیں وہ کون ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی یہ اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ ہوتا نا کہ اکثر اوقات اتنی زیادہ سلیکشن ہوتی ہے، اور وہ ساتھ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جی کس کو سنیں، کس کو پڑھیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، کتابیں اچھی ہی ہوتی ہیں، زیادہ تر کتابیں اچھی ہی ہوتی ہیں، اور لوگ بھی ٹھیک اچھے ہی ہوتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ کوئی بھی فیصلہ ہو، آپ نے گاڑی خریدنی ہو، آپ نے رشتہ کرنا ہو، آپ نے شاپنگ کے لیے جانا ہو، لیکن وہ میں بار بار وہ کوٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو خود اپنی چیزوں کا یا اپنے بارے میں نہیں پتہ، تو آپ دنیا کا کوئی بھی فیصلہ کسی کے کہنے پہ بھی پوچھ کے کر لیں، وہ غلط ہی ہوگا۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی آپ کی فیوریٹ کتاب کیا ہے، مجھے کیا پتہ آپ کس عمر کے ہیں، کس سٹرگل میں سے گزر رہے ہیں، کس جگہ جانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں تو وہ کتاب آپ کو اپنی فیوریٹ بتاؤں گا جو شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے 15 سال پرانی پڑھی ہو، وہ آپ کے لیے کیا ہیلپ فل ہوگی اس وقت مجھے نہیں پتہ۔ تو یہ جو کوسچن ہے، میرا خیال ہے اس کے پہلے آپ کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ سب سے پہلے سمجھیں کہ انسان کی گروتھ کے لیولز ہوتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اس پہ کسی دن ڈیپتھ میں بات کریں گے کہ وہ لیولز جون سے ہیں، وہ گروتھ کے کیا ہوتے ہیں۔ وہ 6-7 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آسان والی اگر آپ تھیوری دیکھیں تو ماسلو کی ہائرارکی دیکھیں۔ ماسلو کی ہائرارکی جون سی ہے اس کے اندر، اور یہ آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گی، اس کو بھی اگر آپ آسان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ماسلو کی ہائرارکی میں 5 لیولز ہیں، اگر آپ اس کو بھی آسان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسلامی ہائرارکی آف نیڈس کی بات پہ آ جائیں۔ اسلامی ہائرارکی آف نیڈس میں 4 لیول آسان آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ ایک آپ کا جسمانی ہے لیول، آپ کی جسمانی، کیونکہ آپ ایک جسم ہے، اس لیے آپ کی جسمانی ضروریات ہیں۔ جسمانی ضروریات کے بعد آپ کی ایموشنل نیڈس ہیں، آپ کی جذباتی ضروریات ہیں۔ تیسرا آپ کا لیول جون سا ہے وہ آپ کا مینٹل نیڈس ہیں، اور چوتھا آپ کا اسپریچول نیڈس ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ جانا کہاں پہ چاہتے ہیں، اور دوسری بات آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے آپ کھڑے کہاں پہ ہیں۔ یہ 2 پوائنٹس اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ کوئی بھی فیصلہ کر لیں، میں کسی آتھر کا، کسی اسپیکر کا، کسی اسکالر کا، کسی کتاب کا نام لے لوں، آپ کے لیے معنی خیز نہیں ہوگی۔ تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل اگر آپ اس وقت اسٹرگلنگ میں ہیں، لائف کی اسٹرگل میں ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایک زندگی بنانا چاہ رہے ہیں، تو صاف ذرا ہے کہ میں تو پھر آپ کو ایسی کتاب بتاؤں گا، اور آپ کو پڑھنی چاہیے ایسی کتاب جو کہ آپ کو موٹیویشن دے اور آپ اپنے زندگی میں آگے کی طرف چلیں۔ وہ جو ہمارا سائیکالوجی آف پیک پرفارمنس کا پورا ایریا ہے، جو کہ میں نے 1992-93 میں پاکستان میں لانچ کیا تھا، جس کے 96 میں میری بک آ گئی تھی دی روڈ ٹو سکسیس کے نام سے۔ اس کے اندر میں نے آپ کو سمری دی ہوئی ہے۔ وہ بکس ہیں، اس طرح کی بکس ہیں، بڑے آتھرس ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کو اس نیڈ کے، جو آپ کا گیپ ہے وہ آپ کو فل کرتا ہے، وہ آپ کے لیے اس دور میں وہی اچھا ہے۔ آپ ابھی زندگی میں کچھ کر نہ پائے ہوں، آپ سٹرگل کر رہے ہوں، آپ کریئر میں اپنی فزیکل نیڈز کو بھرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو کہوں جی وہ علی حجویری کی کشف المحجوب بڑی اچھی ہے تو آپ تو کامیاب ہونے سے پہلے ہی وہ اسپرچویلٹی میں، روحانیت میں جا کے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، آپ تو جنگلوں میں جانے کی بات کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بات مجھے اکثر کہا، جب میں ٹی وی پہ لوگوں کی یہ باتیں سنتا ہوں، اور یہ بڑے بڑے ہمارے
سو کالڈ جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کتاب اچھی ہے، وہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ آپ جنرلائز اسٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی اگر بیہیویئر کو سمجھتا ہے، لائف کے سائیکل کو سمجھتا ہے، تو وہ اس کے لیے تو سمپل سی بات ہے. اچھا اب آپ نے فرض کریں آپ کی ضروریات کامیاب ہو گئی ہیں، آپ کریئر میں آپ کامیاب ہو چکے ہیں، اور میں ابھی صرف ایک کتاب کی بات کر رہا ہوں کہ جی آپ نے کریئر بنانا ہے، اس کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں. کیا آدمی کے لائف میں کیا چل رہا ہوگا، کبھی آپ سٹرگل کر رہے ہوں گے، کبھی آپ جناب جاب سے نکال دیے گئے ہوں گے، کبھی آپ کو جناب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں نے نوکری کرنی ہے یا میں نے اپنا بزنس شروع کرنا ہے. تو جو آپ کو چیلنج ہے آپ اس کے بارے میں کتاب پڑھیں، اس کے بارے میں لوگوں سے بات کریں، اسی طرح کے لوگوں سے بات سنیں. اگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جی یہ شخص اچھا ہے، اس کو سنیں، اور پتہ چلے اس نے زندگی میں کبھی خود بزنس ہی نہیں کیا اور وہ خود ساری زندگی جاب کرتا رہا ہے، یا اس کو جاب کا نہیں پتا اور وہ بزنس کرتا رہا ہے، تو وہ آپ کو کیا ایڈوائس دے گا، جبکہ وہی شخص شاید کسی اور ایریے میں بہت بہتر ہو، آپ کو ایڈوائس دے پائے. تو ایون کہ ایک ہی لیول کے اندر بھی لائف کی ڈفرینٹ سٹیجز میں آپ ہوں گے، تو جو آپ کا لائف کا چیلنج ہوتا ہے وہ آپ اس چیلنج کے بارے میں آپ کتاب پڑھیں، وہ آپ کے لیے معنی خیز ہوگی. یہ ایسی ہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرض کریں ایک بندہ آپ سے پوچھے کہ کون سی کتاب پڑھیں، مجھے بتائیں گے میں اکنامکس کی کون سی کتاب پڑھوں، میں اس کو ایسی بتا دوں. ایک کتاب ہم بڑا ذکر کرتے ہیں، جان پرکنس کی کتاب ہے، کنفیشن آف اکنامک ہٹ مین کی. ایک آدمی کو اکنامکس ہی نہیں پتا، اس کو الف بے نہیں اکنامکس کی آتی ہے، اور میں اس سے کہوں یار اکنامکس میں میری فیوریٹ بک جون سی ہے نا وہ جان پرکنس کی وہ بک ہے. یار وہ میری فیوریٹ بک تو اس لیے ہے کہ میں نے اکنامکس پڑھی ہے، میرا کریئر رہا ہے اکنامکس کے اندر. اب میں یہ کہوں کہ یار یہ کانسپریسی، یار یہ بتا رہی ہے کانسپریسی، ایک بچہ جس نے پڑھی نہیں اکنامکس اس کو آپ پہلے ہی کانسپریسی میں ڈال دیں تو اسے کیا سمجھ آئے گی. اسی طریقے سے کسی اگلے لیول پہ آ جائیں. اب آپ کا سیکنڈ لیول ایموشنل یا سوشل ہے. اب آپ کو لائف کے چیلنجز ہیں، آپ کو ریلیشن شپ میں ایشو آ رہا ہے، آپ کو پیرنٹنگ کے چیلنجز ہیں، آپ کو بیوی کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، وہ اکثر لوگوں کو ہی ہوتا ہے مشکل. تو اب اس وقت آپ کو کتاب پڑھنی چاہیے جناب جو کہ ریلیشن شپ کے حوالے سے کتاب ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ وہ کتابیں پڑھیں. پھر اس صورت میں آپ کے پاس سب سے پہلا تو میں کہتا ہوں ABC جو کتاب ہے نا ریلیشن شپ کی، وہ کتاب ہے کہ وہ مین آر فرام مارس وومن آر فرام وینس، جس میں آپ کو صرف یہ بتا، یہ ریلیشن شپ کی بیسک کتاب ہے، پہلی کتاب جو کہتے ہیں پہلا قاعدہ، اردو کا پہلا قاعدہ، یہ ریلیشن شپ کا پہلا قاعدہ کہ آپ کو پتہ چلے آدمی اور عورتیں اللہ کی طرف سے دے آر ڈفرینٹ، اور جب وہ ڈفرینٹ ہیں تو اس ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ان کی کیا کیا چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ، ان کی لینگویج ہی فرق ہے، کمیونیکیشن ہی فرق ہے. اسی طریقے سے آپ کی کانفلکٹ اگر آپ کو آ رہے ہیں، باس کو ہینڈل کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو پھر آپ کو کوئی ایسی کتابیں ڈھونڈنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے کہ مجھے اس وقت ہینڈلنگ ڈیفیکلٹ پیپل پہ کوئی کتاب چاہیے، کانفلکٹ یا باس پہ کتاب چاہیے، اور اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو ریسرچ کریں، گوگل پہ جائیں، آپ کو 10 15 20 40 50 100 200 کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اس پرٹیکولر ایریا کی. اس کے بعد آپ اس کے ریویوز پڑھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سی فٹ کر رہی ہے، آپ کو کون سی سیٹ کر رہی ہے، آپ کو لینگویج کس کے آسان لگ رہی ہے، تو وہ آپ کی کتاب آپ کے لیے اچھی. اسی طریقے سے تھرڈ لیول پہ آپ آ جائیں کہ جی مینٹلی آپ اپنے آپ کو انرچ کرنا چاہتے ہیں، کس لیول پہ انرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ اسکلس بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، کرنٹ افیئرس، گلوبل افیئرس، دنیا میں جو چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ اپنا ویژن براڈ کرنا چاہتے ہیں، میکرو لیول پہ دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے ایشو سے نکل کے، تو پھر آپ کو اس طرح کی کتابیں ڈھونڈنی چاہیے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے. نمبر 1 کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ لائف کی سٹیجز کیا ہیں. نمبر 2 آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انسان کی گروتھ کے لیول کیا ہیں اور آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، تاکہ آپ یہ فیصلہ کر پائیں کہ کون سی کتاب آپ کی، اور پھر اس کے بعد ریسرچ کریں. یہ پہلا. دوسرا بہت اہم جو چیز ہے وہ ہے اسپیکر کی سلیکشن. کچھ ایریاز ایسے ہیں جس میں میں اکثر اوقات لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ جناب آپ سکسیس کے بارے میں، فرض کریں ایک ٹاپک ہے، ایک ایریا ہے بزنس مینجمنٹ کے بارے میں ایریا، اس کے بارے میں اکثر اوقات لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ریگارڈلیس کہ یار یہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں مسلمان، آپ اس کی کتاب پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پڑھنی چاہیے، جو بھی اویلیبل ہے بہترین، کیونکہ ویسے بھی آپ کے سامنے یورپ جون صاحب وہ سکسیس پہ جا رہا ہے.
لوگ وہاں پہ آپ کے پاس کافی مٹیریل، اور یہ جو پروفیشن ہے بذات خود سائیکالوجی آف پیک پرفارمنس کا، یہ وہاں پہ میچیور ہو چکا ہوا ہے. یہ 50 سال پہلے 60 سال پہلے یہ کیریئر وہاں پہ میچور ہونے شروع ہو گئے تھے. اب یہ چیزیں وہاں پہ مفت ہیں. آج بھی ہمارے جو سو کالڈ گروز نظر آتے ہیں وہ وہی چیزیں پڑھا رہے ہیں جو کہ امریکہ میں 50 سال میں اب اٹس نون ایوری ویئر. اب وہ سب ہر ایک کو باتیں پتہ ہیں. تو وہ جب چیز اتنی عام ہو جاتی ہے تو اس کی ویلیو نہیں رہتی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز وہاں پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ میچیور ہو گئی ہے. اچھا اب وہ میچیور ہو گیا ہے تو صاحب ذرا آپ کو جو لوگ آپ سے اس چیز میں آگے ہیں آپ کو ان کی دیکھنا چاہیے, ان سے جو کچھ اچھا سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں. لیکن اگر آپ کو ریلیشن شپ میں ایشو آ رہا ہے, آپ کو میاں بیوی کے رول میں ایشو آ رہا ہے, آپ کو بچوں کی تربیت کے کسی ایک پرٹیکولر ایریا میں ایشو آ رہا ہے, چلیں اگر جنرلائز آپ بچوں کی تربیت کے بارے میں بات کریں, پھر بھی میں کہوں گا آپ کو کوئی اچھی کتاب باہر کی پیرنٹنگ کی لگتی ہے تو آپ ضرور پڑھیں. لیکن اگر آپ کو ایک اسپیسیفک ایشو ہے, ماں باپ کے ساتھ آپ کا ایشو ہے, میاں بیوی کے رول کا ایشو ہے, تو پھر میں آپ کو اکثر اوقات یہی لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس پرٹیکولر ایریا کے اندر آپ کو یہ بہت جاننے کی ضرورت ہے کہ پھر اگر آپ ویسٹ کو پڑھیں گے تو ان کا کلچر ہمارا کلچر, ان کی ویلیوز ہماری ویلیوز, ان کا ریلیجن ہمارا ریلیجن بہت فرق ہے. اگر آپ کے میاں بیوی میں جھگڑا آ رہا ہے یا آپ کے گھر میں کوئی لڑائی ہے, آپ کے والدین کا ایشو آ رہا ہے, تو وہ تو ساری زندگی اپنے ماں باپ کو ڈمپ کرتے آئے ہیں, وہ تو آپ کو پتا اولڈ ہوم سے بھیج دیتے ہیں. تو آپ اس ٹاپک کے لیے اگر آپ باہر کی کتاب پڑھنا شروع کر دیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ, اور یہ اکثر کا شاید لوگ کر رہے ہیں, نیٹس پہ پڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے معاشرے کے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. تو اس میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا جہاں پہ کلچرل یا ویلیوز, آپ کی کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز یا آپ کی ریلیجیس ویلیوز کا فرق آ جائے, ان لوگوں کو نہیں آپ کو پڑھنا چاہیے. اور آپ کو ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے آپ کو, اگر آپ پڑھنا بھی چاہیں تو پھر میں کہوں گا پہلے اپنے اس دین کی بیس بنائیں, یعنی کہ آپ کا جو لینز ہے, آپ کو رائٹ اور رانگ کا پہلے پتہ ہونا چاہیے, تاکہ آپ کو کم از کم یہ احساس ہو کہ اگر میں نے باہر کی کسی بہت مشہور کتاب کو پڑھنا بھی ہے تو میرے پاس وہ لینز موجود ہے کہ میں اس میں سے یہ دیکھ سکوں کہ مجھے کون سی چیز چاہیے اور کون سی چیز نہیں چاہیے. اگر آپ کو یہ لینز نہیں پتا, یہ باؤنڈری کا نہیں پتا, یا اس ریلیجیس ویلیوز کا نہیں پتا, یا آپ کو رولز کا نہیں پتا کہ اسلام کیا کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ یا میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں, اس وقت اگر آپ نے یہ اس چیز کے بغیر اگر آپ نے باہر کی کتاب پڑھ لی تو ستیہ ناش ہی پھرے گا. تو یہ تو ہوگی کتابوں کے بارے میں. آخر میں ایک بات یہ یاد رکھیے, جو بڑی مشہور باتیں لوگ کرتے, ایک میں نے ایڈیم کہیں پڑھا, کہتے ہیں اٹس ناٹ what is important is not what is being said, what is more important is who is saying it. یعنی کہ جو کہا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کہنے والا کون ہے. تو یہ بات ضرور دیکھیں, جب آپ سبجیکٹس کو اٹھاتے ہیں تو آپ آتھر کو ضرور پڑھا کریں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بکس ہیں ان سبجیکٹس کے اوپر ہیں جس سبجیکٹ کے اندر وہ بذات خود ناکام ہیں, تو وہ آپ مت پڑھیے, آپ ان کو اوائڈ کیجیے, یا اس شخص کی ہسٹری ضرور پڑھیں, اس کی بایو ضرور پڑھیں, اس شخص کے بارے میں ریسرچ ضرور کریں کہ یار یہ جو شخص ہے یہ کیا کرتا رہا ہے زندگی میں, اس نے کیا اسٹرگل کی ہے, یہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں, کہ جس کی بیس کے اوپر آپ اس کو شارٹ لسٹ کریں کہ جناب یہ ہی از ون آف دا گڈ آتھرز, یار اس کے حالات میرے جیسے ملتے جلتے ہیں, یہ بھی ایک اسٹرگلنگ رہا ہے. کیونکہ اگر ایک آدمی زندگی کے اس مشکل میں سے نہیں گزرا جس مشکل میں سے آپ گزر رہے ہیں, اس نے, یہ ہماری اکثر اوقات ہم یہ میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران وہ ہیں جنہوں نے کبھی وہ زندگی نہیں دیکھی جو ہمارے ماسس کی ہے, اس لیے کہ ان ایمپتھی ہم پڑھاتے تو رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کتنا کہنا آسان ہے, کتنا آسان کہنا ہے کہ یار کسی کے جوتے میں کھڑے ہو, کہنا آسان ہے نا, لیکن کیا ایک آدمی جس نے کبھی لائن میں نہیں لگا 42, 44, 46 ڈگری کے ٹیمپریچر میں, اور پوری دہاڑی چھوڑ کے وہ آیا ہوا اپنا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے, یا لائن میں لگا ہو یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے لیے, اور وہ صبح 6 بجے سے 7 بجے سے 8 بجے سے لگا ہوا لائن کے اندر, اس کو چیزیں نہیں مل رہی, یا وہ بجلی کے بل جمع کرا, اس کو کیا پتا, ہمارے حکمرانوں کو کیا پتا کہ ہاؤ ڈز اٹ فیل انٹل انلیس دے آلسو اسٹینڈ. ایک آدمی اس کے دل میں کیا گزر رہا ہوگا, جس کے گھر میں نوکری چھوڑ کے بل جمع کرانے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے لائن میں یا 3 گھنٹے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے, یا سودا خریدنے کے لیے لگا ہوا ہے.
تو جو ایمپتھی ہے، کہنا بڑا آسان ہے کہ دوسرے کے جوتے میں کھڑے ہو، اوکے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ میں بڑی اچھی ایمپتھی بھی ہو، آپ کوشش کر سکتے ہیں دوسرے کی سچویشن کو جاننے کے لیے، لیکن آپ اس کی صحیح سچویشن کبھی بھی جان نہیں پائیں گے جب تک کہ واقعی وہ آپ کے اوپر نہ گزری ہو۔ تو اگر اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے بھی زندگی ویسے ہی بنائی ہے جس شعبے میں آپ ہیں، وہ بھی اسٹرگلنگ رہا ہے، تو شاید وہ آپ کو اس بارے میں بتا سکے کہ how does it seem to be self educated، جس میں خود پڑھ کے کیسا لگتا ہے، اور ہوم لیس بچے جو ان سے ہیں، ہوم لیس ہونا کیا ہوتا ہے، وہی بھی جان سکتا ہے نا جو ہوم لیس ہوا ہو، کبھی ایک کے گھر میں اس کو پھینک دیا جائے، کبھی کسی دوسرے رشتہ دار کے گھر میں پھینک دیا جائے، کہنے میں سننے میں بڑا فرق ہے۔ تو آتھر جون سا ہے، اس کی تھوڑی سی ریسرچ ضرور کر لیا کریں، وہ آتھر کیا ہے، کیونکہ اکثر اوقات جب ہم پبلک میں آتے ہیں تو ہم اپنا بڑا اچھا امیج پورٹرے کرتے ہیں، اور وہ ریالٹی سے کافی فرق ہوتا ہے۔ تو آپ کو کئی ایسے بڑے اچھے لوگ نظر آئیں گے کہ آپ کو ان کے دوسرے کلپ بھی نظر آ جائیں گے کہ آرڈنری لائف کے اندر جناب وہ کیسے بد زبانی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، گالی گلوچ، کیا ان کا کردار ہے۔ تو آپ کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے، ایک تو اس کی کہ جی حالات جون سے ہیں، کیا وہ آپ سے ملتے جلتے ہیں، آپ کے اس کے ویلیو سسٹم جون سا ہے وہ آپ سے ملتا جلتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ جناب اس کی جو بیک گراؤنڈ لائف ہے اس کے اپنے اخلاقیات یا اس کے جو اپنی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یا اس لائف سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے، اس شخص کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو ایسے کو نہ پڑھنا شروع کر دیں کہ بعد میں آپ اس کو پڑھ کے اس کی چیزوں پہ عمل کر کے آپ کو 20 سال کے بعد پتہ چلے کہ اس شخص کے بارے میں۔ اور یہ چیزیں کئی ایسے اسکالرز بھی ہیں جن کے بارے میں، ہر ریلیجن میں ایسے اسکالرز موجود ہوں گے جن کے بارے میں بعد میں انہی کے اپنے باقی اسکالرز جو سے ان کے بارے میں کئی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے نا، یہ ایسے نہ بن جائیں کہ آپ کے سامنے جو آپ کو تحفہ دیا جائے وہ آپ کا لیے پہننا بھی ضروری ہے، جو کتاب آپ کو تحفے میں دے دی جائے وہ آپ کو پڑھنا بھی ضروری ہے، اور جو آپ، یہ ایسی بات یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ بھی کھانے میں لا کے دوں، گندا مندا سڑا ہوا بھسا ہوا، اور آپ سمجھیں کہ بس اب آپ نے کھانا ضرور ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، بازار کے اندر اتنا کچھ پڑا ہے، وہ سب کچھ کسی نہ کسی کے لیے شاید اچھا ہوگا، کوسچن تو یہ ہے کہ کیا وہ آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں اچھا، اور یہ فیصلہ دنیا میں کوئی شخص نہیں کر سکتا، صرف آپ کر سکتے ہیں، یا ایک ایسا شخص کر سکتا ہے جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے اندر باہر جانتا ہے۔ یہ پبلک پہ سوال پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کے خیال میں جناب کون سی کتاب مجھے پڑھنی، مجھے کیا پتا آپ کون ہیں، آپ کی کیا پرابلمز ہیں، آپ کس لائف کے سٹیج میں سے گزرے ہیں، جب تک کہ میں آپ کا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ انٹرویو نہ کروں اور اسپیسیفک ایشو پہ نہ پہنچوں، پھر کہوں اس ایشو سے ریلیٹڈ یار یہ بندے کی کتاب پڑھو، پھر بھی میں آپ کو اس وقت بھی جب کہوں گا اس بندے کی کتاب پڑھو اس ایشو سے ریلیٹڈ، تو پھر بھی میں یہ کہوں گا یہ اس ایشو سے ریلیٹڈ، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوگا کہ آپ اس آدمی کی ساری آنکھیں بند کر کے ساری کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو آئی تھنک یہ اگر آپ کچھ گائیڈ لائنس سامنے رکھیں، آپ میری لائف میں آپ کو دیکھا کہ میں ٹریڈیشنل سوال بھی جو بڑے آدمی آسان سے سمجھتا ہے کہ یار یہ 2 لائنوں کا جواب ہے، فائز صاحب کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، تو کوئی اور 2 لائنوں میں نہیں بتا سکتا، میری مجبوری ہے کہ میری بیک گراؤنڈ، میرا بیہیویئر کی وجہ سے میں آپ کو پوری کی پوری تصویر دینا چاہتا ہوں، آپ کو امپاور کرنا چاہتا ہوں۔ لائی لگ نہ بنے، لوگوں کے پیچھے چلنے والے نہ بنے، اس نے کہا یہ کر دیں تو آپ نے کر دیا، اس نے کہا وہ کر دیں تو اس نے وہ کر دیا، آپ نے تھوڑا سا اپنی ذمہ داری بھی اٹھائیے۔ جزاک اللہ۔